دین اسلام نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو گالی نہ دیا کرو۔ ایک شخص نے حضور کے سامنے ایک مرغے کو گالی دی تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اس سے گالی نہ دو، یہ تو تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ اور بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سفید مرغا میرا اور میرے محبوب جبرائیل کا دوست ہے۔ فرمایا جس گھر میں سفید مرغا ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کو اور اس کے آس پاس کے 16 گھروں کو، 4 آگے کے، 4 پیچھے کے، 4 دائیں کے، 4 بائیں کے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے جن گھروں میں سفید مرغا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان گھروں میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا سفید مرغا میرا اور میرے محبوب جبرائیل کا دوست ہے، اس وقت سے میں نے اپنے گھر میں سفید مرغا ہی رکھا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں سفید مرغا رکھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہوگا اس گھر کے قریب نہ تو شیطان آئے گا اور نہ ہی اس گھر کے قریب کبھی کوئی جادوگر آ سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کافی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اگر کوئی تھوڑی سی سر کو درد ہونے لگ جائے، جسم میں تھوڑی سی تکلیف ہونے لگ جائے، سب سے پہلے وہ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں یار مینوں کسی نے طبیعت پا دیتے، میرے تو کسی نے جادو کر دیتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جادو سے محفوظ رہوں، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں سفید مرغ رکھے، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس کو شیطان کے اور جادوگر کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور گھر میں سفید مرغ رکھنے سے گھر میں روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، یہ تو تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، یہ تمہیں اللہ کا نام سناتا ہے، اور فرمایا کہ جانور کو گالی نہ دیا کرو۔ ہمارے کچھ دیہاتیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے جب وہ گدھے گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو گدھے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو گھوڑے کو گالیاں نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو گالی نہ دیا کرو۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو، جانور کو گالی دینے سے منع کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک بھائی کو کس طرح اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ دوسرے بھائی کو گالی نکالے؟ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو، گھوڑے کو، مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں دے رہے، گالی دینے سے منع کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک میاں کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو گالیاں دے؟ تو کئی لوگوں کے مزاج میں گالیاں رچی بسی ہوتی ہیں، جب تک وہ گالیاں نہیں بکتے انہیں کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ تو کافی ایسے دوستوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے درمیان مل کر بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے، وہ ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد اذل، فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد اذل، جس نے مجھ محمد کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو کسی ایک مسلمان کے دل دکھانے کی بھی ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اپنے مزاج کے اندر پیار محبت پیدا کریں اور گالیوں سے بالکل دور ہو جائیں۔
کیونکہ جو بندہ اپنی زبان سے گاند بکتا ہے، اپنی زبان سے گالیاں بکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ شخص ناپسند ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ شخص ناپسند ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے ہوں۔ ہر کسی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا ہر بندہ آپ کی عزت ضرور کرے گا۔